آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 21 کا، جس کا عنوان ہے ملا نصر الدین۔ سبق ملا نصر الدین کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے ملا نصر الدین کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ ملا نصر الدین کیا شخصیت تھی، کس طرح کے لطائف آپ کی شخصیت سے منسوب ہیں، اور کس کن ملکوں کا آپ نے دورہ کیا، کہاں کہاں گئے اور کیا کیا نصائی ہمیں کی، سبھی باتوں کی معلومات ہم نے سبق کے پہلے حصے کے اندر حاصل کی تھی۔ دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ابھی، جس میں ہم ہماری درسی کتاب میں دیے گئے سوالات کی مشق کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سوالاتوں کی مشق کا یہ سلسلہ۔ سبق کا دوسرا حصہ مشقی سوالات۔ بچوں، مشقی سوالات سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ملا نصر الدین کی ذات کو لطائف، مزاح، ہنسی چٹکلوں سے جوڑ دیا گیا ہے، ان سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں الگ الگ زبانوں کے اندر جیسی ملک ہے ویسی ہی زبان کے اندر ملا نصر الدین کے قصے ملتے ہیں، کہانیاں ملتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں بتایا تھا مصنف نے کہ یہ پتہ نہیں کہ ملا نصر الدین واقعی میں تھے یا نہیں تھے، یا پھر ایسے ہی سنائے قصے کہانیاں ان کی ذات سے جوڑ دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ملا نصر الدین کی جو فطرت ہے، جو ان کی شخصیت ہے، وہ لافانی شخصیت ہے، اور شہرت ان کی بہت بلندی پر ہے، آگے بڑھی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے، لطیفے چٹکلے یوں تو ہنسنے ہنسانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے سماجی، تہذیبی اور اخلاقی مقاصد بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے ہونا۔ اس لیے ملا نصر الدین کے لطیفے صرف ہنسنے کے لیے نہیں، بلکہ ان سے ہماری سماجی برائیوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ جب ہم سبق پڑھ رہے تھے تو یہ ہم نے معلومات حاصل کی تھی کہ جو ملا نصر الدین کے لطیفے ہوتے ہیں، جو ان کے چٹکلے ہوتے تھے، تو وہ ہنساتے تو تھے ہی، ظرافت تو ان کے اندر تھی ہی، ساتھ ہی خاص بات یہ تھی کہ ہنسی ہنسی کے اندر لوگوں کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ معاشرے کی بڑی سے بڑی برائی کو ہنسی ہنسی کے اندر لوگوں کے سامنے لا دیتے تھے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، احساس ہو جاتا تھا کہ یہ برائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس برائی سے ہمیں دور رہنا ہے، اور ہنستے ہنستے ہی وہ زندگی کے بہت بڑے سبق کی طرف لوگ چلے جاتے تھے، سبق حاصل کر لیتے تھے۔ یہ تھی ملا نصر الدین کی شخصیت، اور ان کے چٹکلوں کی خاص بات جو تھی وہ یہ تھی۔ آگے آتے ہیں ہم، ملا نصر الدین کے بارے میں کیا کیا روایتیں مشہور ہیں۔ ملا نصر الدین کے بارے میں بچوں بہت ساری روایتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ پوری دنیا کا سفر کیا ہے آپ نے، اور اپنے ٹٹو پر بیٹھ کر سفر کیا ہے۔ جو ان کا گدھا تھا، سست رفتار گدھا تھا، اس گدھے کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کا سفر ملا نصر الدین نے کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بعض ملکوں کے اندر ان کی جو ہے کہانیاں ملتی ہیں، قصے ملتے ہیں، الگ الگ ملکوں میں ان کے کہانیاں ملتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ کبھی کون سا پیشہ اختیار کرتے، کبھی کوئی پیشہ اختیار کرتے، وقت در وقت اپنا پیشہ بدلتے رہتے تھے۔ تو طرح طرح کے قصے ان کے بارے میں مشہور تھے، حالانکہ ان میں سچائی کیا تھی کسی کو پتہ نہیں تھی، قیاس آرائی تک وہ محدود تھے آپ کے بارے میں مشہور قصے۔ دیکھیے یہاں پر ملا نصر الدین کے بارے میں عجیب و غریب روایتیں ہیں۔ مثلا یہ کہ اس نے سست رفتار گدھے پر دنیا کا سفر کیا تھا، ملا نے مختلف ملکوں کا سفر کیا تھا، اور مختلف درباروں سے وابستہ تھے، مختلف ملکوں کا دورہ کیا، الگ الگ دور کے شہنشاہوں کے دربار میں بھی حاضر تھے۔ یہ کبھی فارس کے شہنشاہ کے دربار کے اندر گئے، کبھی چین کا دورہ کیا آپ نے، کبھی ملک شام کے بادشاہ جو تھے ان کے دربار کے اندر آپ نظر آئے۔ طرح طرح کے قصے آپ کے اندر اتنے سارے افسانے بھرے ہوئے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس دور میں کس وقت کے اوپر ملا نصر الدین کہاں ہوتے تھے۔ اکثر تذکروں میں ملا کو ترکی، ایران، عرب، ہندوستان، روس اور چین جانے کے بارے میں روایتیں ہیں۔ تو بہت ساری روایتیں ملا کے بارے میں مشہور ہیں، کہ ملا کے کارناموں کے بارے میں بھی، ملا کے دوروں کے بارے میں بھی، جن ملکوں کا دورہ کیا، بادشاہوں سے ملنے کے بارے میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی روایت تو وہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ ملا کے بارے میں ایک روایت مشہور تھی کہ اس نے اپنے سست رفتار گدھے کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کا سفر کیا ہے، پوری دنیا کا جائزہ لیا ہے۔ یہ تھا بچوں سوال نمبر 1 کا جواب۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ یہ سوال آپ سے پوچھتا ہے
کہ मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आज भी क्यों जिंदा है। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आज भी क्यों जिंदा है। हम क्यों बात कर रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में, जबकि वो तो पता ही नहीं किस दौर के अंदर थे, कब उनका इंतकाल हुआ, कब उनकी विलादत हुई, कुछ पता नहीं, लेकिन हर दौर के अंदर मुल्ला नसरुद्दीन जिंदा है, हर वक्त के अंदर जिंदा है, हर दौर के अंदर जिंदा है। हर बादशाह के अहद में मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से कहानियां मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि मुल्ला तो मर गए, इंतकाल कर गए, या कभी थे, किस वक्त थे ये पता नहीं, लेकिन उनके लतीफ़े, उनसे जुड़े हुए किस्से कहानियां ये हर जगह मौजूद हैं। उन्होंने, उनके किस्से कहानियों ने, लतीफ़ों ने मुल्ला को ज़िंदा कर दिया है। उनकी हिकायत आमेज़ बातों ने, सबक देने वाली कहानियों ने, उन चुटकुलों ने जो लोगों को गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं और साथ ही उनको सबक भी देते हैं, उनको अच्छी ज़िंदगी बसर करने की तालीम भी देते हैं, उन चुटकुलों की बदौलत, उन किस्से कहानियों की बदौलत बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन आज भी हमारे बारे में ज़िंदा है, आज भी हमारे बीच में ज़िंदा है। अब जिंदा से मुसाल वो तने तनहा जिस्म के मुताबिक जिंदा नहीं, उनकी शोहरत जिंदा है। शोहरत पूरी दुनिया के अंदर फैल गई है, लाफानी शोहरत हो गई, और उनका कलाम, उनके कलाम की वजह से आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। बस यही जिंदगी है कि मरने के बाद भी लोग याद करें। देखिए इसका जवाब, मुल्ला नसरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी, खुशबाशी, जिंदा दिली की वजह से आज भी जिंदा हैं। उनके वाक़यात और बातों पर आज भी लोग उसी तरह हंसते हैं जैसे मुल्ला के ज़माने पर उन पर लोग हंसते थे। जब मुल्ला किस्से कहानियाँ बताते थे तो लोग खूब उनके ऊपर हंसते थे, उनकी बातें सुन सुनकर मज़ा लेते थे। आज भी अगर उनकी चुटकुले, उनके लताइफ किसी को सुनाए जाएं तो मुल्ला नसरुद्दीन की बातें सुनकर हंसे बिना नहीं रहा जाता। उनकी बातों में वही लुत्फ़ आता है, वही मज़ा आता है जो मुल्ला नसरुद्दीन कहते थे उस वक्त आता था। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 आपसे पूछता है, मुल्ला नसरुद्दीन को हरफन मौला क्यों कहा जाता है। हरफन मौला किसे कहते हैं बच्चों? हरफन मौला उसे कहते हैं जो हर फन के अंदर माहिर हो, सभी चीजें उसको आती हों। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों के अंदर आप मुल्ला नसरुद्दीन को कभी दर्जी बना हुआ देखोगे जो कपड़े सीता रहता है, कभी मुअल्लिम बना देखोगे जो बच्चों को दरस व तदरीस दे रहा है, स्कूल में बैठा हुआ, मदरसे में बैठा हुआ बच्चों को पढ़ा रहा है। कभी आलिम देखोगे कि आलिम बनकर लोगों को नसीहत कर रहा है, लोगों को नसाही कर रहा है, समझा रहा है लोगों को अच्छे कामों की तरफ। और कभी सौदागर बनकर, ताजिर बनकर बाजार के अंदर सामान खरीदता हुआ नजर आता है वो किरदार। कभी काजी बन जाता है, काजी बनकर लोगों के बीच के फैसले करता है, उनके मामले निपटाता हुआ नजर आता है। तो अलग अलग कहानियों के अंदर, अलग अलग किस्सों के अंदर, अलग अलग दौर के अंदर मुल्ला नसरुद्दीन का किरदार अलग अलग रंगों के अंदर नजर आता है। इसलिए कहा गया है कि मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो हरफन मौला है, हर तरह का फन आता है। क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कुछ पता नहीं। हर किस्से कहानियों के अंदर उनका अलग तरह का काम मिलता था, अलग तरह के कारनामे वो करते थे। सवाल नंबर 3 का जवाब देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन को हरफन मौला इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा पेशा हो जिसे मुल्ला ने इख्तियार ना किया हो। वो मुअल्लिम, मुअज्जिन, ताजिर, मेमार बोलते हैं बच्चों मकान बनाने वाले को, जो मकान की चिनाई का काम करता है वो मेमार कहलाता है। दर्जी भी बन जाते थे, काजी और सयाह बने नजर आते थे। सयाह बन जाते थे, सैर करने वाला, सैर सपाटे करने वाला, घूमते फिरते थे इधर से इधर मुल्कों के अंदर, अलग अलग जगहों के ऊपर नजर आते थे, तो सयाह बन जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह के पेशा आपने इख्तियार किया, हर तरह पेशे से वाबस्ता थे, इसलिए मुल्ला को हरफन मौला कहा जाता है। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। ये पूछता है आपसे बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन की बातें दिल पर क्यों असर करती थी। मुल्ला नसरुद्दीन की बातें दिल पर क्यों असर करती थी, इस सवाल का जवाब देखिए। सवाल नंबर 4 का, मुल्ला नसरुद्दीन हंसी हंसी में अहम और टेढ़ी बातें और बारीक नुक्ते बिल्कुल सीधे साधे तौर पर समझा देता था। उसका मज़ा और तंज आमेज बातें दिल पर फौरन असर करती थी। सुनने वाले हंसते हंसते जिंदगी की बड़ी हकीकत पर गौर करने लगते थे। हंसते हंसते ही लोगों को पता नहीं चलता था और उनके समझ में आ जाता था कि हाँ, हमारी इस बुराई के बारे में, मुआशरे की इस गंदी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, और फिर उसको इस्लाह में लग जाते थे, लोग उसको सुधारने में लग जाते थे।
یہ تھا سوال نمبر 4 کا جواب۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ یہ آپ سے پوچھتا ہے بچوں کہ ملا نصر الدین نے ہنسی مذاق کو اپنا شعار کیوں بنایا؟ شعار یعنی ذریعہ۔ ملا نصر الدین نے اپنے ہنسی مذاق کو زندگی کا شعار بنا لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ منہ بسورنی دنیا کے اندر، خراب رونے والی دنیا کے اندر اگر لوگوں کو کچھ پل ہنسا دیا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا، اور اگر ان کو ان کے طریقے سے بتائیں گے، روتے روتے ہی بتائیں گے یا سنجیدگی سے بتائیں گے تو یہ بات کو سمجھیں گے نہیں۔ تو یہ خود کا مذاق بنوا کر اپنے اوپر بات کو لے کر لوگوں کو ہنساتے تھے اور ان کو سمجھا دیتے تھے کہ تمہارے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ تمہاری غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو سدھارنا ہے، ان کمیوں کو باہر نکالنا ہے۔ تو انہوں نے ہنسی مذاق کو ہی اپنا شعار بنا لیا، ہنسی مذاق کے ذریعے ہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جواب دیکھیے سوال نمبر 5 کا۔ ملا نصر الدین کا نظریہ یہ تھا کہ اس رونی منہ بسورنی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے، اور بات سمجھانے کے لیے ہنسی مذاق کو اپنا شعار بنایا جائے۔ کہ اگر سنجیدگی سے بات کرو گے تو سنجیدگی میں لوگ سمجھیں گے نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ملا نصر الدین نے لوگوں کو ہنسی مذاق کے انداز میں بتایا، طنز آمیز باتیں، دل کو چبھنے والی، چوٹ کرنے والی باتیں وہ سیدھے چوٹ نہیں پہنچائی، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی غرض سے ہنسی مذاق کے ذریعے ان باتوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ اگر وہ سیدھے ہی کچھ غلط بات تھی، کسی میں کمی تھی، سیدھے ہی اس سے کہہ دیں تو سامنے والے کے اوپر وہ بات اثر نہیں کرے گی، ساتھ ہی وہ دور بھی ہو جائے گا، وہ دوبارہ پاس نہیں آئے گا کہ یہ شخص مجھے کڑوی باتیں بولتا ہے۔ تو ملا نصر الدین نے سیدھے نہیں بول کر بات کو طنز کو مزے کے اندر لپیٹ کے لوگوں سے کہتے تھے، ہنسی ہنسی کے اندر لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی اور لوگ میں اصلاح ہوتی، لوگ سدھرتے بھی تھے ان کی باتیں سن کر۔ تو اس لیے انہوں نے ہنسی مذاق کو ہی اپنا شعار بنا لیا۔ آگے آتے ہیں، یہ تھا سوال نمبر 5 کا جواب۔ ان کے جواب آپ کو اپنی نوٹ بک کے اندر اتار لینے ہیں۔ آگے آتے ہیں، یہاں پر بچوں آپ کو کچھ لفظ دیے گئے ہیں جن کو جملے میں استعمال کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیے کون کون سے الفاظ ہیں۔ عجیب و غریب، ہر دل عزیزی، سرشار، بیدار، جہاں گردی، لازوال اور حاضر جوابی۔ دیکھیے جملوں میں استعمال ان کا، جملوں میں استعمال میں نے کیا ہے، آپ کو الگ طریقے سے کرنا ہے، دوسرے طریقے سے آپ کو ان کا استعمال کرنا ہے، دوسرے جملے بنانے ہیں۔ عجیب و غریب کا دیکھیے، چڑیا گھر میں بندر عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ چڑیا گھر گھومنے گئے، وہاں پر بندر نظر آیا اور بندر عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ ہر دل عزیزی، لوگوں کا دل بہلانے والوں کو ہر دل عزیزی حاصل ہو جاتی ہے، وہ ہر دل کے عزیز ہو جاتے ہیں، سبھی لوگ ان کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ سرشار، اولاد ماں باپ کو اپنے کاموں سے سرشار کرتی ہے، خوش کر دیتی ہے اپنے کاموں سے اولاد ماں باپ کو۔ اگلا دیکھیے بیدار، کامیابی حاصل کرنے کے لیے بیدار رہنا بہت ضروری ہے۔ 5واں ہے جہاں گردی، دنیا بھر میں گھومنا پھرنا۔ ملا نصر الدین کو جہاں گردی کا شوق تھا، سیاح جہاں گردی کرتا رہتا ہے۔ لازوال، جو کبھی ختم نہیں ہو، جس کے اوپر زوال نہیں ہو۔ اس دنیا میں عظیم کام کرنے والوں کو ہی لازوال شہرت ملتی ہے، جو بڑے کام کرتا ہے انہی کی شہرت، انہی لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے، وہی لوگ لافانی ہوتے ہیں، لازوال ہوتے ہیں۔ حاضر جوابی 7واں ہے اپنا، اکبر بیربل کی حاضر جوابی کے قائل تھے۔ بیربل حاضر جواب تھے، ہر بات کا ان کے پاس جواب تھا، تو جو ہر بات کے لیے جواب دینے کے لیے تیار رہے وہ حاضر جواب کہلائے گا۔ آگے آتے ہیں ہم، یہاں پر کچھ لفظ دے رکھے ہیں جن کے آپ کو جمع بنانا ہے۔ نصیحت، حیثیت، مصروفیت، روایت، حکایت۔ تو نصیحت واحد اور واحد کی جمع ہے نصیحتیں یا نصائح، دونوں اس کی ہو سکتی ہیں، نصیحتیں یا نصائح۔ حیثیت کا حیثیتیں، مصروفیت مصروفیات، روایت روایات، حکایت حکایات۔ یہ آپ کو واحد اور جمع لکھ لینا ہے اپنی کاپی کے اندر۔ آگے آتے ہیں ہم، یہاں پر بچوں عملی کام آپ کو دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ملا نصر الدین کی شخصیت آپ کو کیسی لگتی ہے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آپ کو خود کو لکھنا ہے کہ ملا نصر الدین کی شخصیت جو ہم نے پڑھی ہے سبق کے اندر، اور آپ نے قصے بھی کہانیاں بھی سنی ہوں گے،
अफसाने भी सुने होंगे मुल्ला नसरुद्दीन के। तो वो कैसा शख्स आपको लगा, वो किरदार की क्या खासियत आपको नज़र आती है, क्या क्या चीज़ें आपने उस कहानी किस्से के अंदर पढ़ी, वो आपको अपने अल्फाज के अंदर मुख्तसर सा नोट लिखना है और छोटा करके उसको लिखना है जो आपने पढ़ा है। देखिए मैंने कुछ लिखा है, आपको इससे अलहदा लिखना है, इससे अलग लिखना है। मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की में पैदा हुआ, अजीम किरदार, आज भी अपने तंज़ो मज़ाह, लतीफ़ों और कहानियों में ज़िंदा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने अल्फाज को कहानियों और लतीफ़ों में इस तरह बदला कि वो अब भी लोगों की तफरीह फराहम कर रहे हैं। जो उनके किस्से कहानियाँ हैं उससे लोग उनके दौर में तो मज़े लेते ही थे, उनके दौर में तो खुश होते ही थे, आज भी लोग मज़ा ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं उनके किरदार से। इसके साथ ही ज़िंदगी के अजीम सबक भी हंसी हंसी में दे जाते हैं। यही वजह है कि मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फ़रहत का एहसास कराते हैं। फ़रहत यानी खुशी, मसरत, और बच्चों और बड़ों में बराबर मकबूल और मशहूर हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का जो किरदार था वो हंसी मजाक के लिए मशहूर था। हंसी मजाक के साथ ही जो दुनिया की सच्चाइयाँ होती हैं, इंसानों की कमियां होती हैं, मुआशरे की कमियां होती हैं, उन कमियों को भी वो हंसी हंसी के अंदर जाहिर कर देते थे और इस्लाह की गरज से वो चुटकुले और लताइफ से लोगों को सुधारने की कोशिश करते थे। हमारा एक सवाल भी आया था कि उसने, मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसी मजाक को ही अपना शियार बना लिया था, अपना जरिया बना लिया था लोगों की इस्लाह का, कि लोग मेरे हंसी मजाक से ही सुधर जाएं। तो इसलिए मुल्ला की शोहरत लाफानी हो गई और लोगों को मुल्ला नसरुद्दीन की बातें समझ में भी आती थी और लोग मुल्ला नसरुद्दीन की बातें समझकर सुधरने की भी कोशिशें किया करते थे। बच्चों, ये सबक यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।